للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من دعا الی العصبیۃ فلیس منا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، آج کل گلگت بلتستان میں سیاسی کمپین اپنے عروج پر ہے۔ ہر امیدوار اپنا منشور، اپنا دعویٰ لے کر عوام کے سامنے آ رہا ہے، دن رات صبح شام اپنی محنت جتن لگن میں لگا ہے، مختلف قسم کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ضلع دیامر کے کچھ حلقوں میں ووٹ کو اور ووٹر کو کھینچنے کے لیے قومیت اور عصبیت کے کارڈ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، من دعا الی العصبیۃ فلیس منا، جو شخص قومیت کی طرف دعوت دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، اور بالخصوص ضلع دیامر کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ جس پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں، سارے ایک ہی مذہب اور ایک ہی عقیدے کے لوگ ہیں، سارے مسلمان ہیں، چاہے امیدوار ہو یا عوام۔ وہاں غیر مسلم کوئی نہیں، رافضی کوئی نہیں، ہندو کوئی نہیں، سکھ کوئی نہیں ہے۔ پھر جائے کہ کیوں مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا گزارش ہے کہ وہاں کے علماء کرام، وہاں کے دیندار طبقہ، وہاں کے تبلیغی حضرات اس معاملے پر نوٹس لیں کہ جو لوگ ایسی گھناؤنی حرکت کے پیچھے ملوث ہیں، جو قوموں کو تقسیم کر رہے ہیں قومیت کے بنیاد پر، عصبیت کے بنیاد پر، ایسے لوگوں کے قلع کما کیا جائے، چاہے وہ علماء کی صورت میں ہو، چاہے وہ صلحاء کی صورت میں ہو، چاہے وہ عوام کی صورت میں ہو، چاہے وہ نمائندوں کی صورت میں ہو۔ بھائی، الیکشن تو 15 نومبر کو ختم ہوں گے، لیکن ہمارے تعلقات، ہمارے رشتہ داریاں، ہماری محبتیں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ امیدوار تو آپ سے ووٹ لینے کے لیے ہر حربے کو استعمال کریں گے، ہر کوشش اور ہر کارڈ کو کھیلیں گے، لیکن ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے، ہم نے اپنے معاملات کو کیسے ڈیل کرنی ہے۔ اس لیے تمام حضرات سے، بالخصوص دیامر کے دیندار طبقے سے، تبلیغی حضرات سے، علماء کرام سے، اور وہاں کے دیگر جتنے لوگ ہیں سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے، ان سے میری گزارش ہے کہ ایسے لوگوں پر کڑی نظر رکھیں جو علاقے کی پرامن فضا کو ابرآلود کرنے والے ہیں، جو علاقے کے امن کو پارا پارا کرنے والے ہیں، جو علاقوں کے وحدت کو پارا پارا کرنے والے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں پر کڑی نگاہ رکھنی چاہیے، اس لیے کہ قوم پرستی منع ہے، اسلام میں منع ہے، قرآن نے اس پر صریح واضح نص موجود ہے، احادیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صراحتاً کے ساتھ کہ جو شخص قوم پرستی کی طرف دعوت دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، اور جو اس حال میں مر گیا جو قوم پرستی کرتا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ کتنی سخت وعید ہے جو، اور آپ کو، تمام امت مسلموں کو اس قوم پرستی اور تعصب کے خول سے باہر نکلنا پڑے گا۔ والسلام۔